اس سے کہہ دیتے کہ میں اس کو ایک دوسرا گھر دوں گا, ایک ایسا گھر جو اس جھوپڑی سے بہت اچھا ہوگا. میں نے کہا تھا, لیکن بڑھیا نے جواب دیا, میں اپنی جھونپڑی کو کسی اور گھر سے زیادہ چاہتی ہوں. برسہا برس سے مجھے اس میں رہنے کی عادت ہے. میں نے اسی گھر میں شادی کی اور اپنے بچوں کو پالا پوسا ہے. اس سے بڑھ کر یہ کہ مجھے ڈر ہے کہ خدا نہ کرے ایسا ہو کہ خسرو انوشیروان انتقال کر جائیں اور اس کے بعد نئے گھر کو مجھ سے واپس لے لیا جائے. کیا کہا اس نے؟ اس بڑھیا نے تو گستاخی کی حد کر دی ہے. وہ سوچتی ہے کہ میں اس سے پہلے مر جاؤں گا. میں حکم دیتا ہوں کہ بھرے مجمع میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. عالم پناہ میرے آقا، آپ یہ نہ بھولیں کہ کئی سالوں سے ہمارے کارندے گلیوں اور محلوں میں آپ کے عدل و انصاف کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اگر اس بڑھیا کو قتل کر دیا گیا یا اس کی جھونپڑی مسمار کر دی گئی تو بدخواہوں کو موقع مل جائے گا جس سے فائدہ اٹھا کر وہ آپ ایران کے عظیم شہنشاہ کو بدنام کرتے پھریں گے اور آپ کی حیثیت کو داغدار کر دیں گے. تو بتاؤ اب ہم کیا کریں؟ تمہارا کیا کام ہے یہاں؟ تم کوئی راستہ نکالو. گستاخی ہوگی حضور. اس حقیر خادم کی نظر میں آپ اس جھونپڑی کو اسی حالت میں رہنے دیجئے تو بہت بہتر ہوگا. کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میرے آقا، میں آپ کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جاؤں. جو بھی جھونپڑی کو دیکھ کر پوچھے گا کہ اس کو ہم نے کیوں مسمار نہیں کیا تو ہم کہیں گے کہ ہمارے عادل بادشاہ اپنے محل کے حسن اور دلکشی کی خاطر کسی بڑھیا کو گھر سے بے گھر کرنے پر راضی نہیں ہوئے. یہ بات آپ کے عدل و انصاف اور شہرت میں اضافے کا باعث بنے گی. ہاں، تمہارا کہنا تو ٹھیک ہے. تمہاری یہ سوچ بری نہیں ہے بزرگ میر. یہ بات ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ہماری بات کو مان لیں گے؟ شاید وہ ہماری بات پر یقین نہ کریں لیکن وہ بڑھیا کی بات کو مان لیں گے. میں ابھی 2 کارندوں کو کچھ تحفوں کے ساتھ بڑھیا کے پاس بھیج دوں گا. وہ اس سے کہہ دیں گے کہ عادل بادشاہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک عمر رسیدہ خاتون جو اپنی جھونپڑی میں برسہا برس سے رہ رہی ہے گھر چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو جائے. اس لیے انہوں نے حکم دیا ہے کہ وہ بدستور اسی جھونپڑی میں عظیم بادشاہ خسرو انوشیروان عادل کے پڑوس میں رہائش پذیر رہے اور ساری مہربانیوں کی حقدار بنے. کیا سچ میں ایسا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمارے پڑوس میں ہی رہے گی؟ اس بات کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ تو بڑھیا اور نہ ہی اس کی جھونپڑی لمبے عرصے تک قائم اور دائم رہے گی، جبکہ طاقے کسریٰ کی شان و شوکت ہزاروں سال تک معمولی نقصان کے بغیر پائیدار رہے گی. وہ جھونپڑی حتیٰ کہ 1 سال بھی قائم نہیں رہ سکے گی. یہ سچ ہے کہ طاقے کسریٰ ہمیشہ ایسی ہی حالت میں رہے گا، جو کہ ہماری طاقت اور عظمت کی نشانی ہے. جس رات حضور کی ولادت ہوئی، تیسفون میں واقع شہنشاہ ایران کے محل میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا. ارے او بھائی، دیکھو یہ ٹوکری کتنے میں بیچو گے؟ 4 درہم میں بھائی. 4 درہم؟ کیا بات ہے بھائی، کیا تمہیں نہیں لگتا اس کے دام کم ہونے چاہیے؟ میرے بھائی، میری ٹوکریاں اتنی مہنگی نہیں ہیں، تم خود بھی اچھی طرح جانتے ہو. میں ان میں سے ایک کو تم سے 2 درہم میں خرید لوں گا. سلام ہو مدائن کے حاکم سلمان فارسی پر. کیا؟ مدائن کے حاکم سلمان فارسی؟ کیا تم ان کو نہیں پہچانتے ہو؟ میں نے سنا تھا یہ ایک پارسا شخص ہیں
لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ مدائن جیسے شہر کے حاکم بازار میں ٹوکریاں فروخت کر کے اپنی زندگی کا خرچہ نکالتے ہیں۔ کیا اتنا سادہ بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ جناب والا، مجھے معاف کیجیے گا، اگر مجھ سے کوئی بدتمیزی ہوئی ہے تو دانستہ طور پر نہیں تھی، مجھے معاف کیجیے۔ اے میرے بھائی، ایسی بات مت کرو، تم نے مجھ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے، صرف بازار کے طور طریقے پر عمل کیا ہے اور سودا کیا ہے۔ اب ان میں سے جو بھی ٹوکری تمہیں پسند آئے اسے اٹھا لو اور لے جاؤ، یہ سلمان فارسی کی ایک یادگار ہے، رک جاؤ۔ نہیں، مجھے اس سے زیادہ شرمندہ نہ کریں میرے بھائی، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، لے لو میرے بھائی۔ کم از کم مجھے اس کی قیمت ادا کرنے دیں۔ میں نے کہا نا، یہ سلمان فارسی کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، لے جاؤ اسے، سلامت رہو، فی امان اللہ۔ عالی جناب، شہر کے کچھ بڑے لوگوں کی آج میرے گھر پر دعوت ہے جنہیں بلایا گیا ہے۔ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں آپ کو بلانے کے لیے، اگر آئیں گے تو عزت بخشیں گے۔ بہتر ہے کہ مجھے دعوت دینے کا ارادہ تم ترک کر دو، میں تمہیں اور تمہارے مہمانوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں۔ میں بڑی شدت کے ساتھ آپ کے آنے کا انتظار کروں گا جناب۔ میرا کھانا تھوڑی سی روٹی، سبزی اور کھجور پر مشتمل ہوگا مہان، میں ایسے دسترخوان پر نہیں بیٹھوں گا جس پر اس سے زیادہ کھانے کی چیزیں ہوں۔ کیا مدائن کے تمام باشندے وہ غذائیں کھانے کی قدرت رکھتے ہیں جن کا اہتمام تم لوگ اپنے لیے کرنا چاہتے ہو؟ مہان، یہ بتاؤ کہ تمہارے تمام مہمان وہ کھانا کھا سکتے ہیں جو کھانا میں کھاتا ہوں؟ بتاؤ مجھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ محافظوں کہاں ہو؟ محافظوں کہاں ہو؟ بزرگ میر کہاں ہو؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ بادشاہ سلامت، آپ بے فکر رہیں، یہ ایک معمولی زلزلہ تھا، آپ مطمئن رہیے۔ زلزلہ؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بزرگ میر؟ یہ زلزلہ کہاں سے آ گیا؟ کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ ذرا تم مجھے یہ بتاؤ، یہ کیسا زلزلہ تھا جس نے ہمارے محل کی یہ حالت کر دی، لیکن اس بڑھیا کی معمولی سی جھوپڑی کو کچھ نہیں ہوا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ لعنت ہو! اگر یہ کوئی معمولی سا زلزلہ ہوتا تو میرے محل سے پہلے اس بڑھیا کی معمولی سی جھوپڑی تباہ ہو گئی ہوتی، لیکن صرف میرا محل گرا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری جگہ تباہ نہیں ہوئی ہے؟ اور لوگوں نے اس زلزلے کے جھٹکوں کو محسوس کیوں نہیں کیا؟ جو کچھ بھی تھا اس نے میری طاقت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے۔ حقیقت میں ایسا ہی تھا۔ پیغمبر اسلام کی ولادت کی رات اس دور کی سب سے بڑی شہنشاہیت کی بنیادیں لرز کر رہ گئیں، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ آخری نبی کا ظہور قریب ہے۔ جانتے ہو عبداللہ، اس شہر کے باشندوں کو ابھی تک حکمرانوں اور اپنے درمیان فاصلہ رکھنے کی عادت ہے۔ میری زندگی ان کے لیے تعجب خیز ہے، لیکن رفتہ رفتہ وہ میرے طرز حکومت کے عادی بن جائیں گے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی بھی بہت سادہ تھی۔ آپ زیادہ تر معاشرے کے نادار اور سادہ افراد کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ آن حضرت کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے۔ کیا تم نے ایران کے بادشاہوں کی شاندار اور پر رونق دعوتوں کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ میرے والد نے اس بارے میں بہت سی باتیں بتائی ہیں۔
وہ کہتے تھے کہ جب بادشاہ محل میں دعوت دیتے تھے تو مدائن کے لوگ غم میں مبتلا ہو جاتے تھے، کیونکہ پھر ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے رہتا ہی نہیں تھا۔ جب بادشاہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے تو حکام اور امراء بھی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا تم نے ساوا جھیل کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ ساوا جھیل بہت ہی خوبصورت و دلکش منظر کی حامل تھی۔ خوشگوار اور معتدل آب و ہوا، متنوع پھل اور خوبصورت قدرتی ماحول پر مشتمل ساوا جھیل کا علاقہ دل فریب مناظر سے مالا مال ہونے کی وجہ سے ایران کے اشرافیہ طبقے کی تفریح گاہ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس جھیل کے کنارے واقع گھر اور باغات درباریوں اور امراء کی ملکیت تھی۔ ساوا جھیل ایسے لوگوں کی عیاشی اور بے قید و بند سرگرمیوں کی جگہ بن گئی تھی جو عوام سے لا تعلق ہو کر صرف ہوا و ہوس میں کھوئے رہتے تھے۔ دادا جان، سب لوگ مزیدار کھانا کھا رہے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھی کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ ٹھہرو ٹھہرو میری بیٹی، ذرا مجھے دیکھنے دو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اے میرے خدا، کیا انہیں پتا نہیں ہے کہ ہم بھوکے ہیں؟ ہمیں بھی کھانا چاہیے۔ وہ لوگ امیر زادے ہیں بیٹی، ہم سے فرق رکھتے ہیں، ذرا برداشت کر لو۔ دیکھو بیٹی، تم یہیں رکو، میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں وہ ہماری مدد کریں گے یا نہیں۔ اے امیر زادے، ہم نے 2 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا، ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو کہ ہم بھوکے نہ رہیں۔ اے بوڑھے آدمی، کس نے تجھے یہاں آنے دیا؟ تم چوکیداروں کو چکمہ دے کر یہاں آئے ہو؟ ہم جہاں جاتے ہیں بھکاریوں کا ایک مجمع مکھی کی طرح ہمیں تنگ کرتا ہے۔ اپنا ہاتھ پرے کرو لڑکی، اپنا ہاتھ پرے کرو ورنہ میں اس کو جلا دوں گا۔ چلے جاؤ یہاں سے، آؤ چلے یہاں سے۔ اے امیر زادے، ہم نے 2 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ میں التجا کرتا ہوں، ہماری مدد کرو، ہم بھوکے ہیں، ہم نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، کچھ نہیں کھایا ہے۔ کیا چاہیے تجھے؟ گوشت چاہیے؟ میں نے کچرے صاف کر کے اس گڑھے میں پھینک دیے ہیں، جو کچھ تجھے چاہیے وہاں سے اٹھا لو۔ واہ واہ، کتنا مزہ آ رہا ہے، کتنا تازہ ہے، واہ واہ، شاباش۔ دادا جان، اب میں نہیں چل سکتی ہوں، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ رک جاؤ میری بچی، صبر کرو، دیکھنے دو مجھے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اے امیر زادے، ہم نے 2 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، میں التجا کرتا ہوں آپ سے، ہماری مدد کرو، میں التجا کرتا ہوں، ہماری مدد کرو۔ پیسے چاہیے؟ ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے، ہم بھوکے ہیں، ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو۔ میں نے اتنے سارے سکے جھیل میں ڈالے ہیں، جتنے بھی لینے ہیں جا کر جھیل سے لے لو، تمہیں بہت پیسے مل جائیں گے، کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟
ذرا دیکھو تو کتنا مزہ آ رہا ہے، ہم لوگ کتنے خوش ہیں، لوگ کتنے غریب ہیں۔ ذرا دیکھو تو، ذرا دیکھو تو کتنے پیسے پھینکے جا رہے ہیں ندی میں۔ ذرا دیکھو تو، ذرا دیکھو تو کتنے پیسے پھینکے جا رہے ہیں۔ حضور کی ولادت کے وقت اس جھیل کا پانی اچانک زمین میں جذب ہو گیا اور جھیل خشک ہو گئی، تاکہ یہ بات سب پر عیاں ہو سکے کہ خاتم النبیین کو ذرا اندوزی، عیاشی، فحاشی و بے حیائی اور کمزور و محتاج انسانوں کو بھلا دینا پسند نہیں ہے۔ يا محمد على القاسم يا حبيب